کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کی کسی کو نہیں سنا سکتا۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلات کا وزن کم ہو گیا، میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا، یا اللہ وہ تو تھا میں سمجھ گیا۔ اگر آپ لوگ زندگی میں فائدہ مند خوشیاں چاہتے ہو تو وقت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر رونق آئے، نور آئے، تو تہجد پڑھا کریں۔ اگر لائف میں اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت ڈیلی بیسس پہ کیا کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحت ملے اور اس لیے آپ روزہ رکھا کریں، نفلی روزہ بھی، اور رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ اسی طرح اگر آپ مشکلات اور مصیبات سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں کا حل چاہتے ہیں، تو کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال، دولت اور رزق میں برکت ہو، جو بھی کام کریں اس میں برکت ہو، تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ کہ یہ آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے، جب وہ رس اکٹھا کرتی ہے تو ڈفرنٹ طرح کے پھولوں کا رس لے کے آتی ہے، کچھ کڑوے، میٹھے، جب سارے لا کر رکھتی ہے نا تو پھر درود شریف کا ورد کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مٹھاس آ جاتا ہے، وہ درود پاک کی برکت ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کہ اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو درود شریف کا ورد کریں۔ اگر آپ لوگ اپنی لائف میں مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں۔ اس سے آپ کی زندگی میں، لائف میں، نیکسٹ آنے والی لائف میں جتنی بھی مشکلات ہوگی، ہرڈل ہوگی، وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ اگر اسی طرح آپ اس کو نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ جو غربت ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے، ہمارے مال و دولت میں غربت کے اسباب کون کون سے ہوتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ غربت کے جو سب سے مین اسباب ہیں وہ ہے قرآن مجید کا نہ پڑھنا، تلاوت نہ کرنا، پڑھے ہونے کے باوجود بھی نہ پڑھنا، اور پانی کو بغیر ڈھکے رکھنا۔ اکثر ہم گھروں میں رکھ دیتے ہیں تو اسے پرہیز کیا کریں۔ اور مہمان آنے پر برا مان جانا، اکثر لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہمان بوجھ آ گئے، تو یہ وہ اسباب ہیں جو غربت لاتے ہیں۔ اور برے خیالات سوچنا، اولاد کو گالی کبھی بھی نہ دیا کریں۔ کھانا پکاتے وقت ہمیشہ درود شریف کا ورد رکھا کریں، اس سے کھانے میں بھی ذائقہ ہوگا اور کھانے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جب بھی کوئی سوالی آئے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، خالی واپس نہ بھیجا کریں، اس سے بھی غربت آتی ہے۔ گھر میں گندگی رکھنا، گھڑے سے منہ لگا کر پینا، اور بستر پر ہی کھانا کھانا، پانی پینا، سورج نکل گیا اور اس کے بعد بھی آپ نے سوتے ہی ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا، اور تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں غربت آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ ایسے کام بالکل بھی مت کیا کریں، اپنی صفائی کو خیال رکھا کریں، صفائی نفس ایمان ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ڈیلی لائف میں بھی دیکھیں نا، صفائی نہیں کرتے تو وہاں پہ جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو میک شور کیا کریں صفائی ڈیلی بیسس پہ کریں، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی شکایت کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ لائف میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 6 چیزوں کی شکایت آپ نے کبھی نہیں کرنی۔ نمبر 1 کہ اپنی قسمت کی کسی کے آگے یہ نہیں بتانا کہ میری قسمت ایسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا۔ شکوہ شکایت کسی سے بھی نہیں کرنی، اور اپنی اولاد کے سامنے بڑوں کی شکایت نہیں کرنی۔ ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کے آگے کہہ دیتے ہیں وہ آپ کی یہ آنٹی نہیں ایسی، چاچو نہیں اچھا، ایسے کبھی بھی شکایت نہیں کرنی۔ اپنا ذاتی مکان ہوئے اس کی تنگی نہیں کرنی، مطلب اب ہمارا ذاتی مکان بھی اور اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں تنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ کبھی نہیں کرنی آپ نے۔ اور اس کے علاوہ بھول کر ماں باپ کی یا استاد کی شکایت نہیں کرنی، بلکہ ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ آپ نے کرنی ہے۔ غیر کے سامنے دوست کی تعریف آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی، اور اس کے بعد رخصت ہونے کے بعد مہمان کی شکایت بالکل بھی نہیں کرنی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کامیابی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ہم دور ہوتے چلے ہیں۔ اپنوں سے اختلافات بے شک رکھیں، اپنوں سے آپ اختلافات جو مرضی رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور صرف منافقت ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن آج کل کے لوگ بالکل اس چیز کو بھول گئے ہیں۔ وہ تہذیب و آداب کو بھول کر انہی کو فالو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے۔
کامیابی صرف اسی کو ملے گی جو قرآن کو فالو کرے گا، جو اللہ اور اس کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو احادیث ہیں، ان پر فالو کر کے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ ادروائز اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہم تو مسلمان ہونے کے بھی کاہل نہیں ہیں، ہم تو جسٹ صرف نام کے ہی رہ گئے ہیں۔ تو میک شیئر کیا کریں، لائف میں کامیابی ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے کافی آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ دوپہر کا کھانا تھا تو میں پلاؤ بنا رہی تھی، اس کے لیے مٹر وغیرہ چھیل لیے تھے، آج گھر میں تھی دعوت، تو آج میں نے ویجیٹیبل پلاؤ بنانا ہے جس میں تھوڑا سا چکن بھی شامل کروں گی، تو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور یہاں پر کیرٹ بھی آ چکی ہیں، گاجریں بہت جوسی ہوتی ہیں، اس کے سردیوں میں جوس بنا کر پیا کریں، جس کو خون کی کمی ہے تو بہت زیادہ اس کو فائدہ ملے گا۔ یہاں پر جانور آ چکے تھے تو اب میں چلیے سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور کبھی بھی اپنی ہمت نہ ہارو۔ ایک آدمی چلتے چلتے تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جسے سواری کی توفیق نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک راستے میں دانا گزرا، سمجھدار لوگ آدمی سن کر کہا، اے بدتمیز، تو کیوں ناشکری کرتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ تجھے خدا نے سواری کی توفیق نہیں دی، لیکن اس نے تجھے گدھا بھی تو نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر سوار ہوں اور سامان کو لاد دیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ ناشکری کا یہ نقصان ہوگا کہ ہمارے پاس جو نعمت ہوگی نا وہ بھی چھینی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کو رزق ڈبل دوں گا، اس کا رزق کھل جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اور ہمیشہ مشکلات صبر کیا کریں، لائف میں نماز پڑھا کریں 5 وقت، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ جب چھوٹا موٹا جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ درود شریف کا ورد بنائیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ایک واحد عبادت ہے جو پڑھتے ہی قبول ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ہم بھیجتے ہیں، اور یہ بہت چھوٹے سے اعمال ہے۔ ابھی تو ہمیں ان کی نیکیوں کی قدر نہیں ہے، نیکیوں کی قدر تب ہوگی جب ہم قبر میں ہم پڑے ہوں گے، تو تب پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ضروری ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ادائیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہیں اور ہمیں بخشش کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کو ڈی گریڈ مت سمجھیں، ہر ایک کو عزت دیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب امیری کو مت دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیا کریں، جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ ڈبل دے گا۔ تو یہ بالکل اتھینٹک بات ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ میرے حصے میں جتنا بھی رزق آتا ہے نا، میں اتنا غریب ہوں، مجھے سارا دے دیا جائے۔ تو اللہ نے اس کی دعا سن لی، اس کو سارا رزق دے دیا، اور اس نے کیا کیا کہ رزق آنے کے بعد سارا کا سارا رزق بانٹنا شروع ہو گیا۔ جب بانٹ دیا تو اگلے دن اس سے ڈبل رزق مل گیا۔ اس نے پوچھا، یا اللہ، میں نے تو کہا تھا کہ میرا رزق سارا کا سارا مل جائے، مجھے تو مل گیا تھا، یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری راہ میں دیا، اور میں تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور میں تجھے دیتا رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رزق اللہ کی راہ میں بانٹیں گے تو رزق ڈبل ہوگا۔ کل اللہ پہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی مصیبات دور ہو جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ڈے کا اچھی سی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔